اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں کہ ملفوفہ پہاڑ کسے کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کی اندرونی قوتوں اور حرکات کے باعث وجود میں آتے ہیں۔ ان قوتوں کی شدت کی وجہ سے زمین کی سطح پر شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح بلند و بالا پہاڑی سلسلے وجود میں آتے ہیں۔ ملفوفہ پہاڑوں کی اہم مثالیں کوہ ہمالیہ، کوہ اینڈیز اور کوہ راکیز کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ بلاک نما پہاڑ نیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ ہے بلاک نما پہاڑ۔ یہ پہاڑ زمین میں شگاف پڑنے کے باعث وجود میں آتے ہیں۔ زمین میں پیدا ہونے والی دراڑیں اس کی سطح کو علیحدہ علیحدہ بلاکوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اگر اس عمل کے دوران کسی بلاک کا ایک پہلو ارد گرد کی سطح سے اوپر ابھر آئے تو اسے بلاک نما پہاڑ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نمبر 3 آتش فشاں پہاڑ۔ یہ پہاڑ آتشی مادے کے سطح زمین پر پہنچ کر منجمد ہونے سے بنتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی شکل کا انحصار لاوے کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ اگر لاوا پتلا ہو تو دہانے سے دور تک بہہ نکلتا ہے اور پہاڑ زیادہ اونچے نہیں ہوتے، لیکن لاوے کا گاڑھا ہونے کی صورت میں پہاڑ کی بلندی عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ ماؤنٹ مانلو آتش فشاں پہاڑ کی بلندی 13,675 فٹ ہے اور یہ آتش فشاں پہاڑ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس سطح مرتفع۔ سطح مرتفع وہ زمینی شکل جس کی اوپر کی سطح چپٹی ہو اور بلندی کم از کم 600 میٹر ہو، یعنی پہاڑوں کی 900 میٹر اور سطح مرتفع کی 600 میٹر بلندی ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ سطح مرتفع کہلاتا ہے۔ اس کی بلائی سطح تقریباً ہموار ہوتی ہے اور یہ گرد و نواح یعنی ارد گرد کی زمین سے ایک دم بلند ہو جاتی ہے۔ اس میں تنگ وادیاں جگہ جگہ موجود ہوتی ہیں۔ سطح مرتفع زمین کے قریباً 45% حصے پر موجود ہے۔ سطح مرتفع کی اقسام کون کون سی ہیں جی؟ ہوا سے بننے والی سطح مرتفع اور پانی سے بننے والی سطح مرتفع۔ اب ہوا سے بننے والی سطح مرتفع کسے کہتے ہیں؟ ہوا کی تخزیبی قوت کی وجہ سے سطح مرتفع بنتی ہے۔ زمین پر بعض اوقات ہوا ایک ہی سمت میں طویل عرصے تک چلتی رہتی ہے اور اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جیسے چٹان وغیرہ آ جائے تو یہ اسے کاٹتی ہے۔ شکستہ ذرات جہاں ذخیرہ ہوتے ہیں وہاں ایک سطح مرتفع وجود میں آ جاتی ہے جس کی بلندی زیادہ نہیں ہوتی۔ چین کا لوئس سطح مرتفع اس کی اہم مثال ہے۔ پھر نمبر 2 ہے پانی سے بننے والی سطح مرتفع۔ بہتا ہوا پانی اپنے ساتھ بہت سارا مواد لے جاتا ہے۔ جب پانی سمندر میں گرتا ہے تو یہ تمام مواد سطح سمندر پر ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مواد چٹانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زیر زمین قوتیں اگر ان چٹانوں کو سطح سمندر سے بلند کر دیں تو یہ ایک سطح مرتفع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سطح مرتفع کے متعلق اہم معلومات کیا ہیں جی؟ کم بلندی والی سطوح مرتفع کی چوڑائی عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع تبت ہے جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر سطح مرتفع پر مٹی زرخیز نہیں ہے۔ زیادہ تر سطح مرتفع آتشی چٹانوں سے بنے اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہیں۔ سطح مرتفع پر بارش کے بعد دریا بہنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی جگہیں ڈیم بنانے کے لیے نہایت موزوں ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی مشہور سطح مرتفع کون سی ہیں؟